السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ استنباط حدیث کرنے کے لیے کون سی شرائط ضروری ہیں؟ کل ہم نے تفصیل کے ساتھ پہلی شرط پر بحث کی تھی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جب میں اپنے طلباء کو ایک غلط عقیدے والا استاد مہیا کروں گا، بتائیں وہ کیا گل کھلائے گا؟ وہ میرے بچوں کو صحیح عقیدہ دے گا، غلط عقیدہ دے گا؟ غلط عقیدہ دے گا۔ تو جب ایک غلط عقیدے والا گمراہ شخص قرآن کریم کی تفسیر لکھے گا تو وہ کیا لکھے گا؟ صحیح لکھے گا؟ گمراہی لکھے گا؟ اس سے خیر نہیں ہوگی۔ یہ دور جس میں ہم گزر رہے ہیں، گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، منہج محدثین کے پاسبان تھوڑے ہیں، گمراہوں کی کتابیں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، اور اہل حق کی کتابیں بہت تھوڑی عام ہوئی ہیں۔ یہ جو ہم نے انتخاب کیا ہے استنباط حدیث کے دورے کا، اس میں ایک غم ہے میرے دل میں، ہم ہے جو ہم امت مسلمہ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدا را ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ کو یوٹیوب پر دیکھیں اور سننا شروع کر دیں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بازار گئے، کتاب لینی تھی، جو کتاب اچھی محسوس ہوئی، ٹائٹل اچھا لگا، ویسے لے لی؟ نہیں، پہلے پوچھا جائے۔ مستند علماء موجود ہیں، ہر شہر ہر ملک میں موجود ہیں۔ یہ سوشل میڈیا اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے ہی بنایا ہے۔ کسی کو لازم پکڑنے سے پہلے اس کے منہج کو، عقیدے کو پہچانا جائے۔ ہمیں شکوہ ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، گورنمنٹ سکولوں میں غلط عقائد والے لوگ موجود ہیں۔ وہ اپنی باتیں بڑے طریقے کے ساتھ طلبہ میں عام کرتے ہیں۔ تو جب ہم نے استاد ہی غلط عقیدے والا دے دیا اپنے طلبہ کو، تو وہ قرآن حدیث پھیلائے گا کہ الحاد پھیلائے گا؟ الحاد پھیلائے گا۔ وہ قرآن و حدیث والا عقیدہ سمجھائے گا کہ گمراہیاں سمجھائے گا؟ گمراہیاں سمجھائے گا۔ ہمیں استاد کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہمیں کتاب کا انتخاب بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اکثر گمراہ فرقے یہ کتابیں فری تقسیم کرتے ہیں، تو بھلے مانس مسلمان، بھلے مانس ہے نا، لالچی مسلمان، اپنے نسلوں کے دشمن، اپنے گھر کے دشمن، عقیدہ ایمان کے دشمن، وہ فری کتابیں لے کر گھر میں رکھتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بیٹیاں پڑھتی ہیں، تو سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ پہلی شرط تھی استنباط کرنے والا، قرآن و حدیث کا معنی مفہوم بیان کرنے والا، وہ اس کا عقیدہ کیا ہو؟ صحیح ہونا چاہیے۔ اس کا عقیدہ بولو صحیح ہونا چاہیے۔ غلط عقیدے والے سے خیر نہیں ہے۔ ابھی دو مثالوں سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة
वहुम राकिऊन, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 55। अब इस आयत के तहत की तफसीर में बाज़ ने कहा, बाज़ गुमराह लोगों ने कहा, वालम अन्ना हाज़िहिल आया मिनल अदिल्लतिल वाज़िहा अला इमामति अमीरुल मोमिनीन बाद नबी बिला फसल। अच्छा, कुरान करीम की इस आयत से बाद ने कहा कि ये आयत वाज़िह दलील है सैयदुना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मुत्तसिलन अमीरुल मोमिनीन होने पर। ये दलील है? अल्लाह अकबर। ये है, अगर अकीदा ठीक नहीं होगा वो तफसीर करेगा तो ऐसी तफसीर करेगा, कुरान और हदीस के खिलाफ वो बात लिखेगा, और ये तफसीर करना उसकी मजबूरी है। सारा कुरान उसके अकीदे के खिलाफ, अहादीस अकीदे के खिलाफ, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन उसके नजरे के खिलाफ। अब वो इस तरह की जहालत मारेगा। लो जी, सैयदुना अली को खलीफा बिला फसल मानने के लिए उन्होंने कुरान करीम की इस आयत से इस्तेदलाल किया। कोई दलील? कुरान और हदीस को दलील मानते ही नहीं, सहाबा मुहद्दिसीन को दलील मानते नहीं, दलील कोई दलील नहीं है। जब अकीदा खराब होगा तो इस तरह की बातें तफसीर की जाएगी। वाज़े? हवाला लिख लें, हवाला अल बयान फी तफसीर कुरान लितूसी, अल बयाना फी तफसीर लितूसी, जिल्द नंबर 3 सफ़र नंबर 559। तो इसमें लिखा हुआ है वजहु दलाला फीहा, दलालत की वजह क्या है? अन्नहु कद सबता इन्नल वलिया फिल आयतिल ऊला वल हक औला व साबत अयज़न अन्नल माना बिकौलिही वल्लज़ीना आमनू अमीरुल मोमिनीन। कहते हैं जी, यानी ये मैंने बात पढ़ी है, फजूल बातें हैं, फजूल बातें हैं। ये तफसीर अल्लाह ताला ने, ना अल्लाह ताला ने की है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, ना सहाबा ने की है, ना मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने की है। अहलुस सुन्नह वल जमाआ में से किसी ने भी ये तफसीर की नहीं। छोड़ें। अच्छा, एक दूसरी मिसाल, अकीदा रजअत बड़ा गंदा कुफरिया अकीदा है। बाद का ये अकीदा है अकीदा रजअत। दलील क्या ली? अल्लाह ताला ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फअख़ज़तकुमुस साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल बकरा आयत नंबर 55 और 56, आयत नंबर 55 और 56। यहां से बाद ने अकीदा रजात की दलील ली। अल्लाह अकबर। लिख ले वाला अस्साफी फी तफसीरिल कुरानिल करीम, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 35। किताब का नाम स्वाद अस्वाफी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दोनों मिसालों में आयात से जो इस्तिदलाल किए गए हैं, क्या इनका मस्दर कुरान और हदीस है? नहीं। क्या इनका मस्दर कोई सहाबी का कौल है? नहीं। कोई ताबी का कौल है? नहीं। यानी ये, अच्छा, अब इतनी बड़ी गलत बातों पर कितने लोगों का अकीदा और ईमान है, वो इनकी पूजा करते हैं, इनकी हिमायत करते हैं लोग।
یہ ضروری ہے کہ استنباط کرنے والے کا عقیدہ درست ہو۔ بیٹو یہ تو 2 مثالیں ہیں، کتابیں بری ہوئی ہیں، پوری کتابیں بری ہوئی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کی تفسیریں کی گئی ہیں، تفسیر کی گئی ہے، لیکن ان کی تفسیر کا مصدر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ قرآن کی تفسیر کی گئی ہے، حدیث کی شروحات لکھی گئی، سینکڑوں کتابیں ہیں۔ اب مجھے بتائیں منکرن حدیث صحیح بخاری پر کام کرے گا تو کیا لکھے گا؟ تائید کرے گا؟ نہیں۔ گندے عقیدے والا، باطل نظریات والا، کوئی فلسفی، کوئی منطقی وغیرہ وغیرہ، تو وہ قرآن و حدیث سے استدلال صحیح سمجھتا ہی نہیں، تو بتائیں وہ کیا کرے گا پھر؟ لوگوں کو قرآن و حدیث سے متنفر کرنے کے لیے قرآن و حدیث پر وہ جھوٹ بولے گا، غلط استدلال کرے گا۔ تو ہمیں لوگوں کو پہچاننا ہے، کون لوگ ہیں جو یہ تفسیر کرنے والا کون ہے، پڑھنی چاہیے کہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے؟ سمجھا گی؟ پوری کتابیں بری ہوئی ہیں۔ اچھا میرے عزیزو، دوسری شرط جو ہم نے پڑھی تھی، استنباط کرنے والے میں 5 شرطیں ہیں۔ دوسری شرط کیا تھی؟ معرفت التفسیر صحیح تفسیر کی معرفت۔ کس کی؟ صحیح تفسیر کی۔ آیت کی جو صحیح تفسیر ہے اس کی معرفت ہونا ضروری ہے۔ جب آیت کی صحیح تفسیر ہوگی تو ہم بیان کریں گے، صحیح تفسیر ہے ہی نہیں تو پھر جو سنیں گے ایسے ہم ایسے آگے چلا دیں گے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کی تفسیر کی معرفت من اشرف العلوم ہے، اشرف اور معزز ترین علوم میں سے ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ سب سے علوم میں سے سب سے اشرف تفسیر القرآن و تعویل یہ ہے۔ اچھا وہ لوگ جن کو صحیح تفسیر کا علم ہے ہی نہیں، بتائیں وہ کیا کریں گے؟ گمراہیاں پھیلائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی جو مستند تفاسیر ہیں اپنی زبانوں میں ان کو عام کریں، ان کو گھر گھر پہنچائیں، دورے کروائیں، کتب قرآن کے اور احادیث کی کتب پڑھائیں، سب کن پڑھائیں، تاکہ صحیح تفسیر، صحیح معنی مفہوم عام ہو، صحیح معنی مفہوم عام ہو۔ دکتور محمد ابو شہبہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ مِنَ الطَّبْعِ أَن يَكُونَ أَوَّلَ مَا يُدَوَّنُ مِنْ عُلُومِ الْقُرْآنِ هُوَ عِلْمُ التَّفْسِيرِ، کہ سب سے پہلے جس علم کو مدون کرنا چاہیے وہ علم تفسیر ہے۔ کیوں؟ اِذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي فَهْمِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِ، کیونکہ قرآن کی تفسیر ہی فہم قرآن اور قرآن کو میں تدبر کرنے میں اصل ہے۔ سب سے کیا اصل ہے؟ قرآن۔ تو اصل کو پھر پہلے مدون کرنا چاہیے نا، لوگوں میں تفسیر کو عام کرنا چاہیے۔ بندہ حدیث کا بہت بڑا عالم بن جائے، تفسیر اسے آتی نہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ پہلا ہمارا رکن وہ قرآن ہے، پہلی ہماری اصل قرآن ہے۔ قرآن کو تفسیر کے بغیر سمجھا جا سکتا نہیں۔ دکتور محمد ابو شہبہ صاحب، یہ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی صاحب محدث مدینہ الجامع الکامل والے رحمہ اللہ جو ہم نے شائع کی،
ان جلدوں میں یہ ان کے استاد ہیں۔ ابو شہاب صاحب فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ يُتَوَقَّفُ اسْتِنبَاطُ الْأَحْكَامِ، قرآن پر ہی احکام کے استنباط کو موقوف کیا گیا ہے۔ یتوقف، بیٹا کسی چیز کو حلال حرام کہنا تو اول مرجع کون سا ہے؟ قرآن، قرآن کی تفسیر۔ وَمَعْرِفَةُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، مسائل کو استنباط کرنا اور حلال و حرام کی بنیاد کس پر ہے؟ سب سے پہلے قرآن پر۔ المدخل لدراست القرآن الکریم، لکھنے والا جو پہلی بار تو میں نے پڑھی اس کا حوالہ ہے مناہل العرفان للزرقانی، جلد 2 صفحہ 10۔ جو ابھی بار تو پڑھی میں نے دکتور محمد ابو شہاب صاحب کی المدخل لدراست القرآن الکریم، صفحہ نمبر 31، صفحہ نمبر 31۔ سمجھو یہ بات، قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے صحیح تفسیر کا علم ہونا ضروری ہے۔ صحیح تفسیر کا علم ہوگا پھر ہمارے اندر خیر ہوگی، پھر ہمارے اندر ہم صحیح احکام نکالیں گے۔ اگر میرے پاس صحیح تفسیر کا علم ہے ہی نہیں تو گویا کہ میرے پاس گمراہیوں کا علم ہے، میرے پاس شیطان کا علم ہے، میرے پاس صوفیوں کا علم ہے، میرے پاس بے دین لوگوں کا علم ہے۔ تو سب سے پہلے صحیح تفسیر کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خیر دے محدثین کو، انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ الجامع الکامل میں شیخ محترم محدث مدینہ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ہر آیت کی جو تفسیر نبی علیہ السلام سے صحیح ثابت ہے اس کو مدون کر دیا ہے، مرتب کر دیا ہے۔ کیا کمال ہے، بہت اچھا کام ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو اب ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ اچھا لکھیں، امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَحْكُمْ ظاہر التفسیر، جو شخص قرآن کی ظاہری تفسیر کو نہیں لیتا، قرآن کریم کے الفاظ میں جو ظاہری تفسیر ہے اس کو وہ نہیں لیتا، وَبَادَرَ إِلَى اسْتِنبَاطِ الْمَعَانِي، وہ جلدی کرتا ہے معانی کے استنباط کی طرف۔ سمجھو، الحمدللہ رب العالمین کی ظاہری تفسیر کیا ہے اس کا مجھے پتا نہیں، صحیح تفسیر کا پتا نہیں، بس میں غور کو شروع کر دیتا ہوں کہ جی الحمدللہ رب العالمین میں کیا اخذ ہو رہا ہے، استنباط کیا ہو رہا ہے، بس تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط ہے۔ اور پہلے ظاہری تفسیر آئے گی پھر آگے غور و فکر چلے گا، ورنہ نہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وَبَادَرَ إِلَى اسْتِنبَاطِ الْمَعَانِي بِمُجَرَّدِ فَهْمِ الْعَرَبِيَّةِ، بس عربی اس کو آتی ہے تھوڑی بہتی، اس کی بنیاد پر وہ استنباط کر رہے ہیں۔ کَثُرَ غَلَطُهُ، اس کی غلطیاں بہت زیادہ ہوں گی، اس کی غلطیاں۔ وَدَخَلَ فِي زُمْرَةٍ مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِرَأْيٍ، اور یہ شخص اس زمرہ میں داخل ہو جائے گا جس نے قرآن کی تفسیر کی اپنے رائے کے ساتھ، رائے کے ساتھ۔ تو بھائی جو نبی علیہ السلام نے تفسیر کی وہ تو پڑھنا گوارا نہیں کرتا، تیری رائے کو ہم آگ میں پھینکیں، تیری رائے جائے جہنم میں۔ وہ پہلے قرآن کی تفسیر قرآن و حدیث تو لے لے، ادھر جاتا نہیں ہے، ادھر جاتا نہیں۔ پتہ ہے اگر میں قرآن کی تفسیر قرآن و حدیث سے لوں گا تو میرے باطل نظریات کی تردید ہو جائے گی، وہ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے بس اپنی رائے لغت کے سہارے وہ قرآن پر حدیث پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا شخص استنباط کا اہل نہیں ہے۔
امام قرطبی صاحب فرماتے ہیں وَلَا مَطْمَعَ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْبَاطِنِ قبل احکام ظاہر. یہ کیسا شخص ہے جو ظاہر کو لیتا نہیں اور باطن کی طرف جا رہا ہے. ظالم پہلے ظاہر پر آ، پہلے منصوص کی طرف، نص کی طرف آ. جو ظاہر ہے اس کو لے پہلے، قرآن و حدیث سے تفسیر. اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ تجھے فہم دے تو قرآن و حدیث کی موافقت میں کوئی فائدہ نکال لے، وہ اور بات ہے. ظاہر چھوڑ رہا ہے، باطن کی طرف جا رہا ہے. لکھ لیں الجامع لأحکام القرآن، جلد کے صفحہ نمبر 49. اسی طرح امام زرکشی نے کہا لا یجوز التہاون بحفظ تفسیر ظاہر اولا. قرآن کریم کی ظاہری تفسیر کو سب سے پہلے لینے میں سستی نہ کرو. لا یجوز التہاون، سستی جائز نہیں ہے. کس میں؟ قرآن کریم کی ظاہری تفسیر لینے میں. وَلَا مَطْمَعَ فِي الْوُصُولِ إِلَى الْبَاطِنِ قبل احکام ظاہر. اور ظاہر کو چھوڑ کر باطن کی طرف جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے سراسر. وَمَنِ ادَّعَى فَهْمَ أَسْرَارِ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَحْكُمْ التَّفْسِيرَ ظَاہر. جو شخص دعویٰ کرے قرآن کے رموز کا، کہ فہم کا، کہ جی میں نے تو قرآن میں غوطہ لگایا ہے، مجھے یہ سمجھ لگی ہے. بڑے زیادہ گمراہ لوگ وہ قرآن کی تفسیر نہ قرآن سے لیتے ہیں نہ حدیث سے لیتے ہیں، بس اپنے شیطانی حوادثات، شیطانی باتوں سے لیتے ہیں. امام زرکشی کہتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جو ظاہری تفسیر کو نہیں لیتا، باطن سے جاتا ہے. کمان ادعى البلوغ الى صدر البیت قبل تجاوز الباب. دروازہ گزرنے سے پہلے وہ اندر پہنچ گیا ہے، گھر میں پہنچ گیا ہے. یہ اس کی مثال ہے. کوئی کہے میں اندر پہنچ گیا ہوں تو دروازے سے گزرا نہیں. تو ظالم پہلے دروازے پر پہنچ. دروازے سے مراد ظاہر، گھر تو اندر ہے نا، پوشیدہ ہے. دروازے مراد ظاہر. پہلے قرآن کی تفسیر ظاہری جو قرآن و حدیث نے کی ہے وہ لے. حدیث کا معنی وہ جو اللہ کے نبی نے خود بیان کیا، جو محدثین نے بیان کیا، پہلے وہ لے، پھر آگے چل. دروازے پر پہنچا نہیں کہتا میں گھر داخل ہو گیا ہوں. فظاہر التفسیر یجری مجرى تعلم اللغة التي لا بد منها للفهم. لکھ لیں حوالہ البرہان جلد نمبر 2 صفحہ 155. امام قرطبی اور امام زرکشی رحمہ اللہ کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے اہمیت معرفت معانی کلام اللہ. اللہ کے کلام کے معنی کی پہچان کی اہمیت کتنی ہے. پہلے معنی سمجھو، ظاہری تفسیر سمجھو. قبل الخوض فی اسرارہ و احکامہ الخفیہ. قرآن و حدیث کے متون میں اسرار تلاش کرنا، رموز تلاش کرنا، خفیہ باتیں تلاش کرنا. اور بھائی وہ چھوڑ، پہلے قرآن و حدیث کی تفسیر ظاہر سے لے، پھر اس کے بعد آگے جانا. اللہ اکبر. سنو، اللہ اکبر. باطنی یعنی باطنی ایک لوگ نہیں ہے، یہ جماعتوں کی جماعتیں فرقے ہیں. باطنی وہ لوگ، باطنیوں کا رد کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَتَفَاقُمُ الْعَمْرِ فِي الْفَلَاسَفَةِ وَالْقَرَامِطَةِ وَالرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ وَتَفَاقَمَ الْأَمْرُ پڑھیں گے فِي الْفَلَاسَفَةِ وَالْقَرَامِطَةِ وَالرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ بِأَنْوَاعٍ لا یکزی منها العالم عجبہ. یعنی یہ فلاسفہ کرامتہ وغیرہ نے اتنے انداز میں قرآن کی غلط اور جھوٹی تفسیر کی ہے
کہ عالم دین اس سے تعجب کرے گا، اس سے تعجب کرے گا۔ پھر ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَهَؤُلَاءِ الْبَاطِنِيَّةُ، یہ باطنی لوگ قد یفسرون وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ أَنَّهُ عَلِيٌّ، کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ سے بعد نے تفسیر کی، اس سے مراد سیدنا حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ مراد ہے۔ اور وہ تفسیر کرتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کہتے ہیں بأنہما ابو بکر و عمر، یہ مراد ہے، یہ تفسیر ہے۔ یہ دین کے دشمن کس طرح قرآن کریم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ مذاق ہے، یہ صریح کفر ہے، یہ ارتداد ہے۔ کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر ہے نا قرآن کریم میں، یہ باطنی کہتے ہیں انہم طلحہ و زبیر، یہ مراد ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے، سمجھا گی؟ پھر قرآن کریم میں ہے الشجرہ المنعون فی القرآن، کہتے ہیں بأنہا بنو امیہ، اس سے مراد بنو امیہ ہے، سمجھا گی؟ یہ چند مثالیں دی ہیں۔ تو اللہ اکبر، یعنی پورا دین غلط استنباط پر، غلط معنی پر ہی مبنی ہے۔ یہ ہم درد دل سے التجا کرتے ہیں کہ آئیں قرآن و حدیث کو قرآن و حدیث سے سمجھیں، محدثین سے سمجھیں، مفسرین سے سمجھیں، اہل سنہ والجماعہ سے سمجھیں۔ واضح؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ، لکھ لو اس کا حوالہ لکھ لیں، مجموع الفتاوی جلد 13 صفحہ 237 238۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک اور عبارت فرماتے ہیں وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ مَنْ فَسَرَ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثِ من فسر القرآن اب الحدیث وتأوله على غیر تفسیر المعروف عن الصحابہ والتابعین فهو مفتر علی اللہ، جس شخص نے قرآن یا حدیث کی تفسیر کی اور وہ معروف تفسیر جو صحابہ سے ہے، تابعین سے ہے، اس کو چھوڑ کر اس نے تفسیر کی، وہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا ہے۔ فهو مفتر علی اللہ، اللہ کی آیات میں الحاد کرنے والا ہے، اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے والا وہ شخص ہے، اللہ کی جگہوں سے، قرآن کی جگہوں سے اس کے کلام کو تبدیل کرنے والا ہے۔ پھر ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ دروازہ زنادقہ اور الحاد کے والوں نے یہ دروازہ کھولا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ باطل لوگ ہیں، ان کی تفسیر لی جائے گی؟ نہیں لی جائے گی۔ لکھ لیں مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 243۔ فلاسفہ، یہ فرقہ باطنی فرقہ ہے، گمراہ فرقہ ہے۔ ارسطو، افلاطون کی گمراہیوں پر ان لوگوں کا ایمان ہے۔ ارسطو جیسے، افلاطون جیسوں کی، یہ خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے اگلے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ ابن قیم نے اس پر بڑا رد لکھا ہے ان لوگوں پر۔ کہاں؟ اغاثۃ اللہفان کتاب میں، لکھ لو اغاثۃ اللہفان میں، جلد 2 صفحہ نمبر 616 سے 626 تک۔ کرامتہ، یہ بھی ایک باطنی گمراہ فرقہ ہے، اس کی نسبت ہے حمدان بن اشعث کی طرف،
जिस जगह रहता था उसका नाम कोई करमत था, खोजुस्तान के इलाका में, अहवाज में। फिर इसने कूफा की तरफ निस्बत, कूफा की तरफ रहल कर ली, सफ़र कर दिया, तो वहाँ से ये मशहूर हुआ। इसकी हकीकत ये सरासर इल्हाद और बेदीनी पर ये इनके नजरियात हैं, कुफरिया शिरकिया नजरियात इनके हैं। अच्छा मेरे अजीजों, यानी ये चंद हवाले जो मैंने पेश किए हैं, ये सिर्फ इसी बात पर हैं कि दूसरी शर्त क्या है, मुफस्सिर मारिफतु तफसीर सही तफसीर की मार्फत होगी, फिर ही हम कुरान हदीस का माना बयान कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसको सही तफसीर का माना नहीं है, सही तफसीर कैसे आएगी? कुरान हदीस को पढ़ने से। कैसे आएगी? उलमा अहलुस सुन्नह वल जमा अहलुल हदीस के सामने बैठने से। जब हम बैठेंगे नहीं फिर हमें तफसीर आएगी नहीं। बोलो। इसकी दो मिसालें। पहली मिसाल, एक है इज्तिहादी गलती। इज्तिहादी गलती ये और है जहालत पर सही तफसीर है नहीं, तो फिर क्या रहेगा पीछे? जहालत रहेगी ना, जहालत। तो जहालत पर तफसीर कर रहे हैं कुरान की। बाद सूफियों ने तफसीर की, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। इन्होंने कहा, सूफियों ने, बाद सूफियों ने कहा, मन ज़ल्लज़ी ऐ नफ्सहु यशफ़उ इंदहु, वल माना अन्नहु मन अज़ल्ल नफ्सहु यशफ़उ इंदल्लाह। है ना मन ज़ल्लज़ी। इन्होंने कहा इसका माना है मन अज़ल्ल नफ्सहु, जिसने अपने आप को जलील किया वो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेगा। इन्ना लिल्लाह। ये तफसीर इसकी, ये तफसीर है। बोलो नहीं, ये जहालत, सही तफसीर के इल्म नहीं है। तो अपना सूफियत का बातिल नजरिया साबित करने के लिए कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से की, जहालत की बिना पर, गुमराही की बिना पर। इसका माना कर दिया मन अज़ल्ल नफ्सा यशफ़उ इंदल्लाह। तो ये ठीक है माना? ये सब बात ठीक है? बातिल है। लिख लो वाला बिदाउत तफासीर लिल ग़मारी, बिदाउत तफासीर सफ़ा 31-32। दूसरी मिसाल, अल्लाह ताला ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। इसका क्या माना है? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की। कितना कितना वाज़े है, कितनी इसकी वाज़े तफसीर है। कुरान और हदीस में हजारों दलाइल हैं। अल्लाह ताला कलाम करते हैं, हमारा ईमान है, कुरान अल्लाह का कलाम है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह की मुस्तकिल किताब है अर्रद्दु अला ज़नादिक़ा वल जहमिया। इस किताब में उन्होंने जहमिया और ज़नादिक़ा के कुरान की आयात के गलत तफसीरों का रद्द किया है इब्न तैमिया ने, कि तुम ये मुराद लेते हो, हालांकि मुराद ये है। हमारे भी बरसगीर में कितने हैं लोग जो कितने गलत अकायद नजरियात कुरान और हदीस को छोड़कर वो अपने बातिल नजरियात मुराद लेते हैं। कहां से? कुरान से। और मिर्जा कादियानी जैसा लानती मुर्तद बेईमान, वो भी कुरान करीम की आयत का माना कुरान और हदीस वाला करता है कि अपना करता है? अपना करता है। समझागी बात? इस तरह जितने भी इनकारी हदीस वाले हैं, तो भाई तुम्हारा क्या काम है कुरान की तफसीर करना? तुम क्यों हदीस पर काम करते हो? तो उनकी मजबूरी है ताकि लोगों को पता चले कि ये भी कुरान हदीस को मानते हैं, है ना, खिदमत कर रहे हैं कुरान हदीस की।
تو ان پڑھ لوگ ان کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن و حدیث پر کام کر کے اپنے باطل نظریات کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ دیکھو جی، ہم نے بھی قرآن سے استدلال کیا ہے، استغفر اللہ۔ اچھا، یہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، بعض نے کہا کہ یہ لفظ کلمہ یہ قلم سے ہے، قلم سے، اس کا معنی ہے زخم، زخم، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ناخنوں سے ان کو زخم کرا ہو گئے تھے، وہ کہتا ہے اس کا یہ مطلب ہے، کچھ محض ہے موسیٰ علیہ السلام پر وہ ناخن وغیرہ ان کو لگے جسم پر تو زخم ہو گئے، یہ مراد ہے؟ نہیں، فتنوں کی وجہ سے ان کو زخم لگے، یہ مراد ہے۔ بدعت تفاصیل الغماری، یہ بعض معتزلہ کی تفسیر ہے، معتزلہ کی، الکشاف للزمخشری جلد 2 صفحہ نمبر 179۔ تو سمجھ لگا مسئلہ؟ تو یہ کتنی اہم شرط ہے دوسری، معرفت تفسیر صحیح۔ اس طرح بڑی زیادہ مثالیں ہیں، وہ ہم اگلے دروس میں پیش کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔